بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو جناب سلیم شریف صاحب، محترمہ ہادی ہاشمی صاحبہ، جناب واصل شاہد صاحب، ہمارے تمام کیمرہ مین، ہمارے والنٹیئرز، ہماری جمی جی آپریٹر، ہمارے ساؤنڈ انچارج جناب فہمید صاحب، ان کی پوری ٹیم، لائٹنگ انچارج ان کی پوری ٹیم، یہاں پر جو بھی حضرات تشریف فرمائے، خاص طور پر ماسٹر کنٹرول روم میں جناب ارسلان صاحب، مصباح، خرم، شہزل، کامران بھائی، احتشام، مفتی مسعود احمد صاحب، حمود منور صاحب، ہمارے پروڈیوسر جناب معیز عمر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب عمران ساری صاحب، اس ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب عادل سوری صاحب اور محترمہ حنا امان صاحبہ. اسی طرح سے لاہور میں جو ہمارے ساتھی موجود ہیں جو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، ان سب کو دامے درمے سخنے جو حصہ لے رہے ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، آج پاکستان میں الحمدللہ 19واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 20واں روزہ افطار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 19 رمضان مبارک مئی کی 2 تاریخ ہے، 2021 عیسوی ہے، 1442 ہجری ہے، اتوار کا دن ہے. سحر کی نشریات میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وہ گفتگو ہماری تھی مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ضربت کی شب. لوہا پتہ ہے آپ کو کبھی خراب نہیں ہوتا، لوہا خود اپنے آپ کو خراب کرتا ہے. لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، خود اپنے آپ کو خراب کرتا ہے جب اس پر زنگ لگ جاتا ہے. رسٹنگ آف آئرن، لوہا خود خراب ہو جاتا ہے، اسے کسی کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی مومن کا حال ہے، مومن بھی خود خراب ہوتا ہے، اسے کسی کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مومن کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق. وہ سیاہ نقطہ جب اس کے دل پر آتا ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ توبہ نہیں کرتا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتا، تو سیاہ نقطہ اس کے دل پر اپنی وسعت خیزی کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور پھر پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. تو یہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ یہ تب خراب ہوتا ہے جب آپ حقائق سے روگردانی کرتے ہیں، جب آپ سچائی سے منہ چھپاتے ہیں، اور جب آپ جھوٹ کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. کبھی جھوٹ کو اپنا امام مت بنائیے گا. جھوٹ تو کسی کا امام ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ رک نہیں سکتا. جھوٹ، زیادتی، تہمت ترازی، الزام تراشی، یہ انسان کے دل پر زنگ لگا دیتی ہیں. پھر اسے حرمتوں کا خیال نہیں رہتا. جب زنگ لگتے ہیں تو میں بتاؤں کو کیا کیا ہوتا ہے. حرمتوں کا خیال نہیں رہتا. اسے سب سے پہلے جو حرمت اس کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہے وہ حرمت رسول ہوتی ہے. اس کے بعد پھر والدین کی عزت و حرمت. کیا ہے اوپر، کیا ہے؟ میں بار بار دیکھ رہا ہوں کیا چیز ہے اوپر. چکر ہے کچھ ہے؟ سب لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں، کیا ہے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرمتیں خراب ہوتی چلی جاتی ہیں. ماں باپ کی حرمت، والدین کی، یعنی والدین کی اطاعت کا کتنا حکم دیا گیا، وہ حرمت خراب ہوتی ہے. رشتوں کی حرمت، رشتے کچھ مقدس ہوتے ہیں، کچھ پاکیزہ ہوتے ہیں، کچھ محرم ہوتے ہیں، کچھ نامحرم ہوتے ہیں، ان رشتوں کی حرمت خراب ہوتی ہے. تو مومن بھی اپنے آپ کو خود خراب کرتا ہے.
لیکن ہم جس اہل عرب کی بات کر رہے ہیں مسدس مد و جزر اسلام میں، وہ مومن تو نہیں تھے نہ وہ مسلم تھے، وہ دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، جن میں سے کچھ تو دین ابراہیمی پر برقرار رہے جیسے کہ خاندان بنو ہاشم، لیکن کچھ دین ابراہیمی پر نہیں رہے. انہوں نے بتوں کی پرستش شروع کر دی، بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور اس پر خواجہ الطاف حسین علی نے مسدس مد و جزر اسلام میں یہ کہنا شروع کیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اگر آپ اپنے پورے وجود میں اپنی ہستی کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر رکھیں گے، رحمت بنا کر رکھنے سے مراد یہ کہ درگزر کرنا، ایسی باتیں جو کہ دل پر اثر کر جاتی ہیں انہیں نظر انداز کر دینا. دیکھیے دنیا میں بڑے غم ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں بہت غم ہے دنیا میں. اولاد کا غم بھی ہوتا ہے، ماں باپ کا غم بھی ہوتا ہے، کاروبار نہیں ہے اس کا غم بھی ہوتا ہے، نوکری نہیں ہے اس کا غم بھی ہوتا ہے، اپنے بچھڑ جاتے ہیں اس کا غم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. مطلب یہ ساری مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ، أَمْوَالُكُمْ بھی ہے، وَأَمْوَالُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ، اس کے ساتھ اقْتَرَفْتُمُوهَا. مقصد یہ کہ جن مالوں کی گھاٹے کا تمہیں خدشہ ہو، وہ جو نقصان میں آ جائے، وہ تجارت جس کا تمہیں خدشہ ہو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہارے بیویاں، تمہاری اولاد، اگر یہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہیں تو فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا. اور اللہ تعالیٰ پھر فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کی مکمل جو آیات ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سورہ توبہ میں ہیں. اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیے یہ سارے غم ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور یہ غم انسان کی زندگی میں اس وقت تک رہتے جب تک کہ یہ غم دور نہ ہو جائے. اگر آپ اپنی ذات کو رحمت بنا لیں، ان غموں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں. رحمت کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. رحمت کیا تھے؟ وہ کوئی ان کو کچھ کہتا تھا سرکار کو تو وہ معاف کر دیتے تھے، لیکن جو رب کو کہتا تھا تو وہ معاف نہیں کرتے تھے.
ان کو کہتا تھا تو معاف کر دیتے تھے، رب کو کہتا تھا تو معاف نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نہیں معاف کرتے تھے کیونکہ رب بھی ایسے ہی ہے، رب کو کوئی کچھ کہہ دے، رب کہتا ہے بندہ ہے، روٹھا ہوا ہے پھر واپس آ جائے، لیکن رسول کو کوئی کہہ دے تو رب اسے معاف نہیں کرتا۔ محبت کا یہ ایک عجیب و غریب پیکر ہے، رشتہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس رشتے کو، اس پیکر کو، اس محبت کو آپ صرف رحمت کا نام دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا آپ کو، چونکہ قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح آیت پڑھیں، اور میں آپ کو پھر اس کا مطلب بھی بتاؤں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہم سے کس بات کا متقاضی ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور در حقیقت اس کی مشیت کیا ہے، اس کی سنت کیا ہے۔ تو یہ میں چونکہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں چونکہ لوگ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو انہیں بتانا پڑتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے سورہ توبہ کیا ہے جو میں پڑھ رہا تھا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها واموال اقترفتموها دیکھیے صحیح پڑھ رہا تھا، واموال دیکھیے کتنا عربی ہوتی ہے، اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ ہے آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فرماؤ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ترستے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اس کے رسول اس کی راہ سے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی میں آیات پڑھنا چاہ رہا تھا اور یہی آیات ہیں۔ اب غم کس کے پاس نہیں ہوتا، دکھ کس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اگر اس غم اور دکھ میں انسان اپنی ذات کو بھلا کر اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور اس کے بغیر کچھ نہ ہے، تو وہی رحمت ہے۔ آپ کے لیے رحمت یہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کی طرف جائیں، پلٹ آئیں۔ آپ اس وقت سب دیکھیں، میں جن سے مخاطب ہوں گھروں میں ہے کہ نہ کوئی پرابلم، بتاتا ہوں کیا کیا ہے۔ روزگار کی ہے، گھر میں بچی ہے اس کی شادی کرنی ہے، برکت اٹھ گئی ہے، جو کما رہے ہیں پیسے بچ نہیں رہے ہیں، کسی کی روزگار تھا چھوٹ گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، میاں چھوڑ کے چلا گیا، میاں چھوڑ کے چلا گیا، بیوی چھوڑ کے چلے ہے، طلاق ہو گئی ہے، گھر ٹوٹ گیا ہے، بچے نافرمان ہو گئے ہے، بچے آج جو ہیں وہ دور چلے گئے، ماں باپ کو شیلٹر ہوم میں چھوڑ کے ہے، بہت پریشانی ہے، سب کے غم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سارے غم کیسے دور ہو جاتے ہیں؟ ان سارے غموں کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، نسخہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معذرت چاہتا ہوں، گلا میرا بہت خراب ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں مسلسل جاگ رہا ہوں۔ آپ لوگ آپ کو میں اپنی ٹائمنگ اگر بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، تو یہ بات بتاتا ہوں۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ استغفار سے ہم لوگ دور ہیں، بہت دور ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہم میں کتنے لوگ ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم لوگ کتنی بار دن میں استغفار کرتے ہوں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ بتائیے انہیں استغفار کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ لیکن افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ تم کیا چاہتی ہو میں شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ استغفار اللہ کا شکر ادا کرنا اور بار بار استغفار کرنا
اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جو ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، اور اسی نے رحمت کو اور زحمت دونوں کو تخلیق کیا ہے، رحمت کو اور زحمت کو۔ زحمت وہ ہم کو دینا نہیں چاہتا، رحمت وہ ہم کو دے چکا۔ زحمت اس لیے دینا چاہتا، جو رحمت دے دے نا وہ پھر کبھی زحمت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت دے دی آپ کو، اب رحمت سے سیکھو تاکہ زحمت نہ اٹھاؤ۔ جب تم رحمت سے سیکھو گے ہی نہیں، رحمت کی مانو گے ہی نہیں، رحمت کے راستے پہ چلو گے ہی نہیں، رحمت کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کرو گے نہیں، تو زحمت ہی زحمت ہے، زحمت ہی زحمت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ میں نے تو تمہیں زحمت سے بچانے کے لیے محمد عطا کیے تھے، تم ہی نہ سمجھے۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا۔ میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ سب انسان ہے وہاں جس طرح صرف گندا، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ بہت امپورٹنٹ میسج ہے اس میں، بہت امپورٹنٹ۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ایک آواز آئی تھی، آئیے میں آپ کو آواز سناتا ہوں۔ ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا، یہودی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو ماں نے کہا، قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اسی سے پوچھ لو، اسی سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم پالنے میں لیٹے ہوئے بچے سے پوچھیں؟ کیا پاگل سمجھتی ہو؟ ابھی بات ختم ہوئی تھی کہ بچے نے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيَ النَّبِيَّ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کی آیتیں لے کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہودی گھبرا گئے اور جو چاہنے والے تھے اس بچے کے، انہوں نے اس کو بیٹا مان لیا اللہ کا۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا۔ میں بھی آیا ہوں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، میں بھی کتاب لایا ہوں۔ میں بھی جب پیدا ہوا تھا، یہ شاید آپ کو نہیں پتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے فوراً بعد وہ سجدے میں گر گئے تھے۔ لفظ گر گئے ان کی ذات کے لیے اچھا نہیں لگتا، سجدے میں جھک گئے تھے، بلکہ جھک گئے بھی ان کے لیے اچھا نہیں لگتا، وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں، گر گئے اور جھک گئے ان کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو مناسب ہے، لیکن ہمارا کہنا مناسب نہیں ہے۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا۔ کوئی خدا کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمجھ ہے،
وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ سورہ اخلاص، حضرت علی کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو تو پورا قرآن پڑھ لیا تم نے۔ رات کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سویا کرو تو پورا قرآن تم نے پڑھ لیا۔ تو میری حد سے، اب یہ سب سے اہم ترین بات ہے، اس کو سمجھیے گا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا۔ ایک تو پہلے کوشش یہ کرو کہ جتنا تم کو بتایا گیا ہے اتنا ہی میرا رتبہ بڑھاؤ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبدہ ورسولہ، بندے اور رسول ہے، بندے اور رسول، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، خلق میں سب سے افضل ہیں، خلق میں، خلق میں، خلق میں سب سے افضل ہے، خلق میں، خلق میں، خلق میں وہ سب سے افضل ہیں، لیکن بندے ہیں۔ ہم خلق میں، خلق میں، خلق میں سب سے نیچے ہیں، مگر بندے ہیں، وہ بھی بندے ہیں۔ عبدہ و رسول۔ لیکن پھر ایک اور بات کہہ دی، دیکھو بھائی میرے عاشقوں، ایک تو میرا رتبہ نہ بڑھانا، لیکن اگر بڑھا دیا، ہاں لیکن اگر بڑھا دیا، اگر یہ کہہ دیا، اگر تم نے یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا تم نے؟ اگر معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے دریا، آپ نے کوزے کو، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے سینے سے لگ جا، آ میرے سینے سے لگ جا، آجا آجا لگ جا لگ جا، آجا آجا لگ جا لگ جا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو یا تو رتبہ نہ بڑھانا، یا اگر یہ رتبہ بڑھا دیا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، تو پھر اس کو مت گھٹانا، پھر مت گھٹانا، یا تو میلاد نہ منانا، میں تم سے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر منا لیا میلاد، سین ہو گیا 14ویں کی رات، آپ گانے بھی گاتے ہیں اس پہ، 14ویں کی شب، شبر رہا کیا، 14ویں کی رات تھی شبر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، تو 14ویں پر آ کے چاند رک جاتا ہے، رکتا ہے اس لیے کہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، 14ویں پہ آ کے چاند رکتا ہے اس لیے کیونکہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ 15 تک نہیں جاتا، تاکہ لوگ اسے دیکھتے رہیں، اور اسے دیکھ کر پتہ ہے کون بھونکتا ہے؟ کتے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، کیونکہ کتوں کو اچھا نہیں لگتا، اور چکور کو اچھا لگتا ہے، اسے باندھ کے رکھتے ہیں۔ چکور پرندے کا نام سنا آپ نے؟ ہاں، چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے، اسے باندھ کر رکھتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں چکور کو، کہ وہ کیونکہ وہ چاند کو دیکھ کر بے قرار ہوتا ہے، اس کی طرف اڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہے میں اس کو اڑ کر دیکھ لوں، تو 15ویں تک وہ رہتا ہے جی، ہاں، اور چاند کی خوبصورتی دیکھ کر بے قابو نہیں، سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے،
بے قابو تو پھر سیلاب آ جائے گا, سونامی آ جائے. بے قابو نہیں ہوتا, جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے, اچھلتا ہے, اچکتا ہے, چھالیں اڑتی ہیں. کیا خوبصورت چاند ہے یہ. اس چاند پر یہ حشر ہے تو بدر الدجا کا کیا چہرہ ہوگا کہ جب آپ بدر الدجا کو دیکھتے ہوں گے. سرکار کو کہتے ہیں بدر الدجا. بدر الدجا 14ویں کا چاند, مکمل چاند 15 تک رہ جائے. اب آپ نے 15ویں چاند کو, کیا آپ کا دل چاہے گا, ایسے پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سب سے, 15 کا چاند دیکھنے کے بعد, 14 اور 15 کا چاند دیکھنے کے بعد کیا آپ کا دل چاہے گا کہ وہ گھٹنا شروع ہو جائے؟ نہیں. اب ایک سمپل سی بات ہے, بڑے سمپل اس کا اشعار کا ترجمہ ہے, آپ سمجھ لیں کہ 15 کا چاند آپ نے دیکھا, 14 کو وہ منظر عام پر آتا ہے, 15 تک رہتا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اسے دیکھتے رہیں. اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں, اس کی خوبصورتی, اس کی گولائی, مطلب آپ ششدر رہ جاتے ہیں, حیرت میں آ جاتے ہیں, اور محو حیرت ہو کر آپ اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ کی قدرت کی تعریف کرتے ہیں, اللہ کی تعریف کرتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے ہیں, اور آپ کا جی نہیں چاہتا اے میرے رب اچھی خاصی روشنی ہو گئی ہے, اور کراچی میں تو ویسے ہی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. کراچی میں تو جہاں اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے وہاں نہیں ہیں, سمندر کے کنارے نہیں ہیں. تو ادھر کیا ہے کہ جب چاند آتا ہے تو سب جگہ روشنی ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت لوگ دیکھ لیتے ہیں. چاند کی چاندنی میں لوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن جب وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے وہ نہ گھٹے, ویسے ہی. بالکل سرکار نے سکھا ہے کہ میرا یا تو تم رتبہ نہ بڑھانا, جب مجھے تم 15ویں کا چاند مان لو تو پھر سے مت گھٹانا, پھر سے دیکھتے رہنا, پھر مجھے دیکھتے رہنا میں ایسے ہی ہوں, مجھے تکتے رہنا میں ایسے ہی ہوں. سلیم شیخ صاحب لوگ نہیں ہوتے نا اصل میں سننے والے, جو سن رہے ہیں وہ ٹیلی ویژن کی اس طرف ہے, ماں واہ واہ ہو رہی ہے, وہ سمجھتے ہیں, انہیں پتہ ہے میں کیا بات کہہ رہا ہوں کہ یا تو رتبہ نہ بڑھانا, بڑھا دو تو نہ گھٹانا. سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرفگندہ, اسی طرح ہوں میں, اسی طرح ہوں میں بھی اس کا ایک بندہ. مطلب یہ کہ سب اس کے آگے سر جھکائے ہوئے. میں بہت خوبصورت ہوں. رسول اللہ اپنی تعریف نہیں کر رہے, ایکچولی یہ تعریف اللہ ہی کر رہا ہے. ہم نے اپنے محبوب کو بہت حسین بنایا. ہاں, اس کی آنکھیں دیکھو تو گویا اس کی آنکھوں میں تمہیں پوری دنیا تیرتی ہوئی نظر آئے گی. تم اس کی جبین اقدس کو دیکھو, وہ کیا شعر تھا اعلیٰ حضرت کا کہ اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اس جبین کو دیکھو, اس چہرے کو دیکھو, اس کے تبسم کو دیکھو, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, اس جبین سعادت کو لاکھوں سلام. اللہ نے مجھ کو بس تھوڑی یاد رکھتے ہیں, سب لوگ فارغ بیٹھے ہیں, یاد ہی نہیں ہوگا سلام بچپن میں کتنا پڑھا ہوگا لیکن یاد نہیں ہے. پورا بچپن پڑھا ہوگا اس آدمی نے لیکن یاد نہیں ہے. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تو بھووں کی لطافت ہے, چہرے کی نظافت ہے. پھر شاعر کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ہاں, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. تو مقصد یہ کہ آپ ہیں ہی ایسے کہ آپ کو دیکھتا رہ جائے آدمی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا دیکھتا رہ گیا. اس لیے نہیں کہ شان نبوت, شان رسالت ہی آپ کے چہرے پر تھی, بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کی تخلیق کردہ حسین ترین مخلوق ہیں. آپ کے آگے کسی کا حسن نہیں ہے. میں نہیں کہتا دوسروں کی طرح حسن یوسف بھی آپ کے آگے ماند پڑ گیا. میں لا نفرق بین احد من, پتہ نہیں حسن یوسف کیا ہوگا, لیکن جو بھی ہوگا حسن یوسف بہت زبردست ہوگا. لیکن یہ جو حسن ہے یہ حسن یوسف سے بڑھ کر نہیں ہے, یہ حسن یوسف سے الگ تر ہے, کہیں زیادہ ہی اچھا ہے. آپ موازنہ کبھی نبیوں کا نہیں کرتے ایک دوسرے سے.
تو اس حسن پر آپ نے فرمایا کہ سب انسان ہے ماں جس طرح سرف گندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ. تو بندہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. کبھی نہ بھٹکیے گا، کبھی نہ بہکیے گا، بس اتنا جانیے، پڑھتے رہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے.